جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجاہدین کا قافلہ آیا، کہاں سے آیا؟ ملک شام سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی رکو ادھر، سستاؤ، آپ نے کافی سفر کیا ہے، یہاں پہ آپ آرام کرو، آپ کو کھانا دیا جائے گا، اس کے بعد جب آپ کا آرام ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی منزل پر چلے جانا۔ ملک شام سے آئے ہیں اور جانا ہے یمن۔ کھانا کھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان اسلام کے مجاہدین کی خود خدمت کر رہے ہیں، خود ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس کے پاس سالن ہے، کس کے پاس روٹی ہے، کس کے پاس فلاں چیز جو بھی اس وقت میسر تھی، خود دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اور دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ جو کھانا کھا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے سنا لیکن پھر وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں تو پرواہ نہیں نہ ہوتی، کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے، کھانا کھانا ہے، حلال چیز کھا رہے ہو تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، اگر دوسری چیز ہے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا لو، حلال چیز دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانی چاہیے، بات صاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے قریب ہو کر کہا کہ اے عمر، میرا بایاں ہاتھ مشغول ہے، میرا بایاں ہاتھ مصروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب غزوہ یرموک ہوا تھا نا، اس غزوہ یرموک کے اندر میں شامل تھا، کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے میرا دایاں ہاتھ شہید ہو چکا ہے، میں نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، میرا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تڑپ دیکھیں، اور ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے؟ عمر رضی اللہ، اچھا یہ بتاؤ تیرا دایاں ہاتھ نہیں ہے بایاں ہاتھ ہے، وضو کیسے کرتے ہو؟ دایاں ہاتھ نہیں، دایاں ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالنا ہے، چہرے پہ ڈال، وضو کیسے کرتے ہو؟ کہا جی مجبوری ہے، دایاں ہاتھ نہیں ہے، کیا کرنا، بائیں ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی میں وضو کرتا ہوں۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ، محبت سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ رحم دلی کی باتیں شروع ہو گئی۔ کہا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یمن جا رہے ہیں۔ کہا کس ارادے سے؟ کہا کتنی دیر ہو گئی ہے اپنی ماں سے جدا ہوئے، کتنی دیر ہو گئی ہے، میں اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہوں، گھر سے نکلے ہو کتنی دیر ہو گئی ہے، یمن جا رہا ہوں، اپنی والدہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، والدہ کی زیارت کے لیے نکلا ہوں، یمن پہنچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک غلام میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ غلام آپ نے ساتھ رکھنا، جو دائیں ہاتھ آپ کا کام کرتا تھا، گویا کہ دائیں ہاتھ کے مقابلے کے اندر دائیں ہاتھ تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن یہ غلام آپ کے ساتھ رہے گا، جو بھی آپ کو کام ہوگا اس غلام سے آپ کام لینا۔ اور ساتھ 5 اونٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عطا کیے۔ اسلام کے لیے جس کی قربانیاں ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا درس ہے۔ جن کے پاس کوئی عضو نہیں ہے ان کے ساتھ رحم دلی کرنا، محبت کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، احترام سے پیش آنا، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا۔ اگر کوئی نبینہ ہو اس کا مذاق اڑانا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے اس کو غلط الفاظ کے ساتھ، منفی الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے بولنا، کسی کی ٹانگ نہیں ہے اس کو منفی الفاظ کے ساتھ بولنا، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی کرنا، یہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس نہیں ہے۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جیسا بھی پیدا کیا ہے، آپ کا کام بنتا ہے ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے ساتھ محبت، ادب اور احترام کا سلوک کیا جائے۔